اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی حسبی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 25 محرم الحرام ہے، 1 اگست اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پرامید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و نافذ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ تاریخوں کے اعتبار سے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے آج 25 محرم الحرام روز شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، تو اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ کویت سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں مولا کا پرسہ پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے اپنے والد وارث امام زمانہ کی خدمت میں بھی عرض تعزیت ہے انشاءاللہ، اور اس یوم غم کے صدقے میں خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد کن حالات کا سامنا کیا، یعنی کہ کن ادوار سے آپ گزرے، تاریخ میں کیا قلم بند کیا، قبلہ اس کے اوپر روشنی ڈال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امام سجاد علیہ السلام نے جس وقت امامت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی، عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو وہ تمام حالات جو امام حسین علیہ السلام کی امامت میں تھے وہ اس وقت ختم نہیں ہوئے تھے، ڈیزالو نہیں ہوئے تھے، اور وہ مشکلات برطرف نہیں ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک مقدمہ بنی وہ تمام برائیوں کے گام بگام اور آہستہ آہستہ بتدریج ان کے ختم ہونے اور ان کے زوال کے لیے، لیکن اس وقت بالفور جو ہے وہ حالات بالکل نہیں بدلے۔ دین کی حالت جو ہے بالکل جو ہے یعنی دین انڈینجر جس کو کہیں، دین خطرے میں تھا، اور تمام مذہبی اقدار جو وہ ختم ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی بلاد اسلامی مکہ مدینے میں لوگ بے حس ہو چکے، یعنی بے حسی اتنی لوگوں پہ طاری ہو چکی تھی کہ اب برائی جو ہے وہ برائی کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ اشراف زدگی ایک ہوتی ہے، جب فتوحات ہوئی نا یعنی بلاد اسلامی میں، اور خاص کر دوسرے خلیفہ کے دور میں جب فتوحات ہوئی اور جنگیں جب ہوئیں، اور جس میں اسلامی سرحدوں میں وسعت آئی، تو اس کے بعد مسلمانوں کے پاس پیسے بہت آنے لگے، تو یہ ان پیسوں سے زیادہ جو پیٹ بھرے وہ اشراف کے بھرے، جو پہلے سے مثال کے طور پہ اعلیٰ کرسیوں پہ تھے۔ اچھا، غنائم کے ذریعے پھر حالات بدلے، دیگرگونی سے باہر آئے۔ اس کے بعد یہ جو لوگ اقتدار پہ گئے انہوں نے جتنا زیادہ مس یوٹیلائزیشن آف اسلامک ایسٹ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا، خرد برد بہت زیادہ ہوئی۔ تو یہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ اس قدر جو ہے لوگ اپنی آرام زندگی میں محو ہو چکے تھے کہ اب ان میں حق کے حمایت اور باطل کے خلاف بولنے کی جرات نہیں رہی تھی۔ یہ تو ایک دم طے تھا۔ مکہ اور مدینے سے آپ دیکھیں، مکہ مدینے میں بالکل ایک دم یعنی تعجب ہے، بلاد اسلام مکہ اور مدینے میں ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ امام حسین کو نہیں جانتے تھے۔ امام حسین کوئی نامعلوم شخصیت کا نام نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام، لیکن کیا کسی میں جرات نہیں تھی، کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا۔ اب آپ سوچئے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تب مدینے والوں نے یزید کے خلاف جب ایک وفد گیا اور وہاں سے واپس آئے، دیکھا کہ یزید صحیح نہیں، تب انہوں نے قیام کیا اس کے، لیکن وہ یزید نے اس کو جو ہے سرکوب کیا اور وہ قیام ختم ہوا۔ اس سے پہلے امام حسین کہتے تھک گئے، 20 سال تک امام حسین نے، اور ایسا نہیں تھا کہ خاموش آپ خود، یعنی آپ کا خاموش قیام تھا، ایسا نہیں تھا، آپ باقاعدہ مدینے والوں کو مدینے میں، اچھا مدینہ اتنا بڑا بھی شہر نہیں تھا کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے لندن ہو، کراچی ہو، کہ ایک سرے کا دوسرے سرے سے رابطے میں نہ ہو پائے۔ آج تو سوشل نیٹ ورک کے ذریعے ہو جاتا تھا، اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، تو ایسا بھی نہیں تھا۔ ایک شہر تھا جس میں لوگوں تک رسائی آسان تھی، اور مسجد نبی ایک مین سینٹر تھا سب کے لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے تو ایک تو یہ کہ مکہ مدینے میں بے حسی، اس کے بعد دوسرے علاقوں میں غفلت تھی، معلوم نہیں۔ اب آپ سوچئے کوفہ کہاں ہے؟ کوفہ ہے، کوفے سے مکے میں کتنے کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے؟ کوفے سے مدینے میں کتنے کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے؟ کوفے سے مکے میں کلومیٹر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ 1300 سے 1400 مائل کے آس پاس کا ڈسٹنس ہے، یا مور دین دیٹ، 1600-1700 کے آس پاس مائل کا، تقریباً اراؤنڈ 2000 کلومیٹر کے آس پاس کا ڈسٹنس ہے۔
اتنے فاصلے میں مور اور لیس، ٹھیک ہے، لوگ تھے اور امام حسین کو اتنا جانتے تھے کہ اس وقت امام حسین از رائٹ پرسن اور وہی ایلیجیبل ہے حکومت اور خلافت کی باغڈور کو سنبھالنے کے لیے. تو اٹ مینس یہ کہ اتنے فاصلے میں کمیونیکیشن کا گیپ نہیں تھا، لوگ پہچانتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نتیجے میں کیا ہوا. امام حسین علیہ السلام مکے مدینے میں تو لوگوں میں کوئی اویئرنیس نہیں آئی، آپ نے سب کو آگاہ کیا. پھر جب کوفے والوں میں، لیکن دین پامال ہو چکا، دین ختم ہو چکا تھا، لوگ بس فرائض اور واجبات کی طرف جو ہے ان کی توجہ تھی، لیکن بیسکس پر جو ہے کسی کے اندر جرأت باقی نہیں رہی غلط کو غلط کہنے کی، یا مثال کے طور پہ باطل کو باطل کہنے کی، حق کی حمایت کی جرأت نہیں تھی. ایک یہ سب سے بڑی خرابی. دوسری خرابی آپ دیکھیں کوفے جب آئے تو کوفے والے جو تھے وہ امام حسین کو پہچانتے تھے. اسی لیے میں نے عرض کروں آپ کی خدمت میں، امام سجاد کے جو خطبے تھے، کوفے میں خطبے کا جو لہجہ اور لہن اور اس کے الفاظ ہیں، اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین شام. دمشق میں بالکل الگ ہے. دمشق میں جو امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ ہے، دمشق میں آپ نے، کوفے میں اپنے آپ کو زیادہ انٹروڈیوس نہیں کروایا. کوفے میں آپ نے کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فقد عرفته. جو مجھے جانتا ہے جانتا، نہیں جانتا میں اس کو انٹروڈیوس کراؤں. اس میں صرف آپ نے کیا کہا؟ انا علی ابن الحسین المقتول یا المذبوح بکربلا. ٹھیک ہے، میں اس علی ابن حسین کا بیٹا ہوں کہ جن کو کربلا میں شہید کیا گیا، بے دردی سے مارا گیا. اتنا ہی کہہ کے امام نے پھر اپنی بات کوفے والوں کی جو ہے مثلا مذمتیں کی. ان کو اچھا مذمت کا آبجیکٹو کیا تھا کہ آپ مذمت کے ذریعے ان کو بیدار کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی غداری، ان کی مکاری، ان کی بیماریوں کو امام نے سجاد نے بتایا. ٹھیک ہے نا. شام کے آپ خطبے میں دیکھیے، شام والوں کو آپ نے مکار اور غدار نہیں بتایا کیونکہ وہاں کی بیماری کچھ اور تھی. آپ نے کوفے والوں کو مکار اور غدار کہا کیونکہ انہوں نے امام کو کال کیا تھا، امام کو بلایا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب شام میں آئے تو آپ نے باقاعدہ اپنا نسب پورا بتایا. میں زمزم و صفا و مکہ و منا و حجر اسود و مشعر و یہ کیا نام ہے، پھر اپنا سلسلہ نسب جناب حمزہ اور جناب علی بن مرتضیٰ اور جناب سب پورا سلسلہ نسب بتایا، یہاں تک کہ جناب ابو طالب پہ آ کے ختم کیا. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ مکے شام میں لوگوں کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ فرزند رسول ہے. اللہ شام میں اس قدر جو ہو 20 سال کے عرصے میں اس قدر. اب آپ یہ سوچئے، شام جبکہ ایک بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی، شام میں لوگ ان کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے تھے کہ آل رسول ہے. ٹھیک ہے. شام میں لوگ آ کے باقاعدہ فخر کرتے تھے کہ یعنی بڑی بڑی داڑھیوں والے جو بظاہر مثلا پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، ایسے لوگ آ کے جو ہے وہ امام سجاد سے آ کے خدا کی حمد ثنا ہے کہ اس نے جو ہے تمہیں خدا نے جو ہے وہ کیا کیا، ذلیل و خوار کیا. تو امام سجاد علیہ السلام نے کیا کہ میں خود کو انٹروڈیوس کرایا مکے میں شام میں، دمشق میں خود کو انٹروڈیوس کرایا، دمشق میں اپنا انٹروڈکشن دیا، دمشق میں اپنے آپ کو پہچانا ہے سلسلے نسب کے ساتھ، جو کام آپ نے وہاں نے کیا. تو یہ ایک مشکل تھی. تیسری چیز جو تھی کیا نام ہے، جو بلاد اسلامی میں سب سے کہ دین کی بنیادیں بالکل ختم ہو گئی تھی. یعنی دین کی جو، اب آپ سوچئے انس بن مالک، ٹھیک ہے، یہ ایک دن رو رہے تھے اور رو کے کہہ رہے تھے کہ رسول خدا کی وفات کے بعد اب تک دین میں صرف ایک نماز بچی تھی جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہی. اب یہ حالات. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد چوتھی چیز آپ دیکھیں، چھٹے امام کی ایک روایت ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ارتد الناس، سارے لوگ مرتد ہو گئے، سب دین سے پھر گئے، الا ثلاثہ، صرف 3 لوگ بچے تھے. امام حسین یعنی امام سجاد نے کہاں سے سفر شروع کیا ہے، یعنی لوگ سب اب سارے یا 5 لوگ، کون؟ ابو خالد کابلی، سعید بن جبیر بن مطعم، سعید بن مسیب، یحییٰ بن ام الطویل. یہ 5 لوگ جو تھے، یہ 5 لوگ امام سجاد علیہ السلام کے وہ خاص. اب ان کے بھی امام سے جڑنے کے بھی کچھ کیا نام ہے الگ الگ اس کے داستانیں اور واقعات ہیں، موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اب آپ یہ سوچئے بالکل یعنی میں سب کچھ ختم ہو چکا. یعنی آپ دیکھیے جیسے عمارت ایک ہوتی ہے، ایک بلڈنگ کے بڑے یعنی اس کو قائم کرنے کے لیے اس کے پلرز ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پلرز جو ہے اسلام کے ٹوٹ چکے تھے.
اسلام کی جتنی ستون بنیادیں تھیں سب منہدم ہو چکی تھی. اب آپ سوچیے ستون جب اتنی حرمت باقی نہ رہی، فرزند رسول شہید ہو گیا، آل رسول اسیر ہو گئے، اس سے بڑی تباہی اسلام کے لیے کیا ہوتی؟ یعنی اس سے بڑی تو تباہی کا کوئی کنسیپٹ باقی نہیں رہا نا. یعنی اس قدر معاشرہ پست ہو گیا کہ آل رسول اسیر ہو گئے، فرزند رسول شہید ہو گئے. تو یہ اس قدر، اس کے بعد حلال حرام سب کچھ، دین بالکل خالی. امام حسین کا جملہ جو تھا، لم یبقى من الدین الا اسمو ومن القرآن الا رسمو. امام حسین کا جملہ تھا کہ دین کا صرف نام بچا ہے اور قرآن کا اسکرپٹ بچا ہے. تو اب امام سجاد کو ایسے حالات میں کیا کرنا تھا؟ اچھا یہ تو اب آپ کو پانچویں چیز بھی بتا دیں، مدینے جیسے شہر میں شراب خوری عام ہو چکی تھی. مدینے جیسے، یہ جو حتیٰ اہل سنت کے بزرگ مورخین ہیں انہوں نے بھی لکھا، مدینے جیسے شہر میں جو ہے وہ ناچ گانا بجانا سے، یعنی راتوں کو جو مثال کے طور پہ دیوانی لگتے تھے اور باقاعدہ محفلیں سجتی تھی گانوں کی، وہ عام تھی. قاضی القضات مدینے کا جو ہے، جب اس کے سامنے کیا نام ہے، کسی اختلاف کے سبب جو ہے اس کے سامنے کوئی گواہ مانگے گیا، تو گواہ میں ایک شخص آیا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کریں شرابی تھا اور گانا بجانا کرتا تھا. تو جو شخص مدعا علیہ تھا، جس نے گواہ پیش کی، تو اس نے کہا کہ بہرحال یہ تو گانا بجانا کرتا ہے، اس کی بات کیسے مانیں؟ تو قضات کہتا ہے یہ بتاؤ مدینے کا کون سا گھر ہے کہ جہاں گانا بجانا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. آپ یہ سوچئے، یہ تاریخ کے سٹیٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایسے حالات میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جو ہے اپنی امامت کو بچانا، اپنے دین کو بچانا اور شیعت کو زندہ کرنا. یعنی شیعت ختم ہو چکی تھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کریں، کوئی شیعہ بچا نہیں تھا. کوفے والے جو ہے اس کے بعد آپ نے خطبوں کے بعد، یعنی کربلا کے بعد سے میں بتاؤں، خطبوں کے بعد جب آپ نے جو ہے وہ کیا نام ہے مذمت کی، تو توابین نکلے. خود توابین میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کو صرف یہی احساس ندامت تھا کہ انہوں نے فرزند رسول کی مدد نہیں کی. لیکن امام برحق ماننے والے سارے نہیں تھے اس میں، کہ مثلا سارے لوگ امام کو امام برحق مانتے، ٹھیک ہے نا. خوب جناب مختار کا قیام ہوا، اس کے بعد جناب مختار کی حکومت ہوئی، پھر اس کے بعد حالات تو شیعت بالکل ختم ہو چکی تھی. جو چند گنے چنے افراد بچے تھے جو کسی مجبوری کے تحت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ جا پائے تھے. اچھا دوسری حالت یہ تھی، جب مدینے میں آپ یہ دیکھیں، اس کو بھی تاریخ نقل کرتی ہے، مدینے میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے اور مدینے پہنچنے کے بعد جب مدینے والوں نے دیکھا کہ یہ محملوں میں عورتیں زیادہ اور جانے والے جتنے مرد تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، صرف ایک جوان بچا، تو خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ لوگوں نے امام سجاد پہلے پرسہ تو دے دیا، پرسے کے بعد آنا جانا آپ کے گھر میں چھوڑ دیا، کوئی آتا نہیں تھا اس ڈر سے. خوب ایسے میں اچھا امام سجاد لاکھ غم میں ہو، لاکھ درد میں ہو، لاکھ تکلیف میں ہو، لاکھ مصائب جھیلے ہوں، لیکن آپ کو اپنی رسالت معلوم ہے. امام سجاد کی رسالت کیا تھی؟ کیونکہ آپ امام دین خدا ہیں، دین خدا کے آپ امام ہیں، آپ ترجمان قرآن ہیں. امام سجاد کا ان حالات میں بھی فریضہ کیا تھا؟ دین کو پھر سے زندہ کرنا. اچھا دین میں امام کا فوکس کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ امام کا فوکس اس دین کو زندہ کرنا تھا کہ جس کا سلسلہ اہل بیت سے ملتا ہے. یہ امام سجاد علیہ السلام کا آبجیکٹو تھا. ایسے حالات میں اب آپ سوچئے امام سجاد نے کہ جو ہے وہ امامت کی باغڈور سنبھالی. ایسے حالات میں امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے اچھا ایسے سرکمسٹانسز میں اب آپ سوچئے کیا کیا چیلنجز ہیں. اس کے علاوہ اچھا اتنے مصیبتوں کے بعد حکومت کا ایک کام کیا تھا؟ حکومت نے آپ کے حتیٰ گھر کے اندر اور آپ کے اطراف جاسوس چھوڑ رکھے تھے. ولید بن عبد الملک نے یا ہشام بن ولید بن عبد الملک نے امام سجاد علیہ السلام کو خط لکھا، ٹھیک ہے. خط لکھ کے کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک کنیز تھی، آپ نے اس کنیز کو آزاد کیا اور اس سے آپ نے شادی کر لی. وہ خط لکھ کے کہتا ہے کہ آپ اشراف زادے ہیں، آپ پہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ کنیز کو آزاد کیجئے اور اس سے نکاح کیجئے. تو یہ امام سجاد کے گھر کے اندر کی بات تھی، ٹھیک ہے. حاکم تک کیسے بات پہنچی؟ اس کا مطلب ایسے حالات کر رکھے تھے. تو امام سجاد نے اس کو خط لکھا کہ بہرحال
جو ہے وہ میں باشرف تو ہوں، لیکن میں رسول خدا سے زیادہ باشرف نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ رسول خدا نے اپنے منہ بولے بیٹے کہ جو کہ غلام تھے وہ آزاد ہوئے تھے، ان کی بیوی کی طلاق کے بعد خود ان سے شادی کر لی، زینب بنت جحش سے، ٹھیک ہے۔ تو رسول خدا جب آزاد شدہ غلام کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں؟ میرا شرف رسول خدا سے زیادہ تھوڑی، میرا شرف انہی سے۔ تو اب دیکھیں ایسے حالات تھے کہ گھر کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایسے حالات میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعت کو احیاء کیا، زندہ کیا، ٹھیک ہے نا، اس کو ری برت عطا کی۔ شیعت ختم ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ کنسپٹ شیعت کا تھا، شیعت کا کنسپٹ نہیں ختم ہوا تھا، لیکن ان پریکٹس شیعہ ختم ہو چکے تھے، شیعہ منتشر ہو چکے تھے۔ جو اب آپ سوچیے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ احنف بن قیس، ٹھیک ہے، یہ بھی اشراف زادہ تھا، ٹھیک، حالات کیا تھے؟ اس کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا، عراق میں ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، بصرے کا، ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو خط لکھا تھا، تو امام حسین کو اس کے خط میں جواب کیا دیا تھا کہ آل ابی طالب جو ہیں، آل علی جو ہیں، ان کے ساتھ نہ دنیا کی خیر ہے نہ آخرت کی خیر، ان سے نہ دنیا مل سکتی ہے نہ آخرت مل سکتی ہے، تو تمہارے ساتھ رہ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے تو لوگ تھے، یہ تصور ہو گیا تھا لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہ مولا کائنات کے ساتھ جنگوں میں بھی رہا، ساتھ دیا مولا کائنات کا، ٹھیک ہے، جی لیکن ایک دم اپورچونسٹ قسم کا آدمی تھا یہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اہمیت عزت بھی تھی معاشرے میں، لوگ اس کو اچھا بھی سمجھتے تھے۔ یہ تو حال ہو گیا تھا معاشرے کا۔ تو ایسے حالات میں امام وہ کس سجاد علیہ طرح سے السلام کو، شیعت کو کس طرح سے بچایا امام اس ہاں ہیپاٹو مہینے سے کس طرح سے نکالا؟ یعنی شیعت تو سرنامہ کلام ہے اسلام کا، شیعت بچ گئی یعنی اسلام بچ گیا۔ جی ہاں بالکل۔ اب آپ دیکھیں یہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ امام سجاد علیہ السلام نے شیعت کو کیسے زندہ کیا، میں ایک جملہ ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ، اس پہ غور کریں کہ دیکھیے کوئی بھی مکتب جو زندہ ہوتا ہے نا، تو وہ افراد سے زیادہ اور سلوگن سے زیادہ بنیادی عقائد اور آئیڈیالوجیز اور نظریات سے زندہ ہوتا ہے۔ ہر مکتب کی، مذہب کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کی شناخت اور پہچان اس کے نظریات ہوتے ہیں، اس مکتب کے افکار کیا ہے، بنیادی نظریات، بنیادی اعتقادات کیا ہے۔ دین اسی کو کہتے ہیں۔ دین مثال کے طور پہ کیا ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک آئیڈیالوجی، نظریات و عقائد، اور اس کے بعد ان نظریات و عقائد پہ عمل، اسی کو دین کہتے ہیں۔ شیعت جو ہے وہ آپ دیکھیں تاریخ میں، اب تک دیکھ لیں سلسلہ، آج بھی آپ دیکھ لیں تاریخ میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ مارے جانے والے شیعی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، سب سے زیادہ مارے گئے، سب سے زیادہ قتل کیے گئے شیعہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص کر ان کے، یعنی آپ سوچیے 1,20,000 اوور آل حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں شیعہ قتل کیے گئے، ٹھیک ہے، جن میں سے جب وہ مرا ہے کم وقت سعید بن جبیر جو امام سجاد علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کی شہادت کے 40 دن کے بعد یہ کم وقت واصل جہنم ہوا، ٹھیک ہے۔ میں عرض کروں گا، آپ کے میں موقع ملے گا، مالی والسعید، یہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہم لا تسلط علی احد، جب ان کو شہید کرنا چاہتا، باقاعدہ مناظرہ ہے طولانی، وہ موقع ہوا تو عرض کروں گا، گفتگو ہے جناب سعید بن جبیر کی، ٹھیک ہے۔ جناب سعید بن جبیر ایک فقیہ تھے اور بڑی عظیم شخصیت تھی، امام سجاد کے عظیم صحابی تھے۔ تو ان کو جب شہید کرنے لگا تو کیا نام ہے وہ، خیر پوری گفتگو کو چھوڑتے ہوئے میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ ان کے بعد، شہادت کے بعد 40 دن تک یہ راتوں کو سوتے سے جاگ، ٹھیک ہے، مالی والسعید، مالی والسعید، میں نے سعید کو میں نے کیوں سعید کو مارا، ٹھیک ہے۔ سعید بن جبیر یہ وہی ان 5 لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے کہا۔ تو حجاج جب مرا ہے، اس کے مرنے کے بعد جو قید خانہ تھا، جس میں 70,000 قیدی تھے، مرد و خواتین ملا کے، جس میں سے لگ بھگ 35,000 مرد و خواتین ایسے تھے کہ جن کو عریان رکھا تھا اس میں، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی سیم سیل جس کے کہتے ہیں، ایک سیل میں، جو صدام کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہے، یہ وہی کیفیت تھی، یہ سلسلے سمو کے ایک سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا مثال کے طور پر اس کے بعد ابو غریب میں آپ نے جو دیکھا، ٹھیک ہے، تو ابو غریب میں یہ سب وہی چیزیں تھی، ٹھیک ہے، ابو غریب کا قید خانہ جو تھا، جیل جو تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ حالت تھی۔ ایسے حالات میں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں
لوگ دہشت زدہ. اچھا یہ تو یہ جسم کا مارا، لوگوں کا مارا جانا. تو شیعہ اس کے بعد آپ یعنی تاریخ کا سلسلہ دیکھیے آپ، ٹل ٹوڈے آج بھی مارے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے پاکستان میں پارچنار کے کیا حال ہے. ٹھیک ہے، 160 سے زیادہ زخمی بیچارے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں 40 کے آس پاس لوگ شہید ہوئے، جوان اہل بیت کے چاہنے والے، محاصرہ چاروں طرف سے ان کا ہوا. تو اب ایسے حالات میں آپ دیکھیں مارے تو جا رہے ہیں. لیکن ائمہ علیہ السلام نے بیسک چیزوں، بنیادوں پہ پوری توجہ کی پہلے، کیونکہ امام رضا نے خود کہا تھا کہ ہمارے شیعوں کا جرم یہی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے شیعہ ہیں. یہ کہا تھا زید نار کو، اپنے بھائی کو، کہ بھئی ان کا یہی ان کے لیے مصیبت میں آنے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. آج جتنی بھی ہمارے شیعہ مصیبتیں جھیل لیں وہ اس بنا پر کہ وہ ہم سے وابستہ ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس پہ. ہم تمام شیعوں کی نیابت میں، ساری دنیا کے شیعوں کی، جو سنے گا وہ سن رہا ہے، ہم اس کی نیابت میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمیں اگر اتنی مصیبت آتی، اس سے اور بھی اگر زیادہ آ جائے، تو ہمارا جملہ بھی وہی رہے گا کہ جو جناب زہرقین نے یا امام حسین علیہ السلام کے دوسرے اصحاب نے رات میں کہا تھا کہ 70 بار بھی مار کے خاک جلا کے خاک بنا دیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے، تو ہم اس در سے نہیں الگ ہوں گے. تو ہمیں اس بات کا فخر. لیکن ائمہ علیہ السلام نے ایک سب سے بڑی بنیادی چیز کی طرف جو توجہ دی، اور امام سجاد نے سب سے زیادہ، وہ یہ کہ شیعوں کے عقائد کو محفوظ کر لیا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیسے میں آپ کو بتاؤں. اس زمانے میں جو توحید تھی، وہ توحید بھی ختم ہو چکی تھی. جو اصل توحید رسول خدا لے کر آئے تھے، رسول خدا والی توحید نہیں تھی. جو رسالت کے تصور تھا، وہ رسول خدا کی رسالت کا تصور، یعنی بنیادی اصول دین جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے. آپ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں ہیں، جہاں آپ نے کیا نام ہے خدا کی پہلی دعا ہے جس میں اللہ کی حمد کی آپ نے. ٹھیک ہے، اور ہر دعا میں حمد و ثنا خدا سے شروع کیا. تو جہاں جو ہے خداوند عالم کی جو ہے وہ اس صفات کا تذکرہ کیا ہے، تو ان صفات کے تذکرے میں آپ نے ان تمام نظریات کو کاؤنٹر کیا جو اس زمانے میں رائج تھے. اس زمانے میں کون کون سے نظریات رائج تھے آپ سنیے. اس زمانے میں تجسیم رائج تھی، یعنی خدا جسم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اشعری مکتب ایک نکلا تھا جو یہ کہتا تھا کہ قرآن مجید میں کیونکہ اللہ کا ہاتھ لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں اللہ کے لیے عرش لکھا ہوا ہے، تو ہم کو ماننا ہی پڑے گا. ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہے تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا، ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس کا ہاتھ کیسا ہے نہیں معلوم. تو مسلمان یہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے اس زمانے میں کہ خدا جسم رکھتا ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے، ایک دوسرا بڑا فتنہ تھا تشبیہ کا. تیسرا بڑا فتنہ یہ اس زمانے میں فکر رائج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ قیامت میں شب جمعہ دکھائی دے گا. چوتھی چیز آپ کی خدمت میں اس زمانے میں عدل خدا جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ ہی بدل گیا تھا. کیوں عدل خدا کا کنسیپٹ بدلا تھا؟ امام نے کوفے سے کاؤنٹر کرنا شروع کیا. دیکھیے جو اس وقت کی شام کی حکومت تھی، حتیٰ یزید سے پہلے، تو ان کی کوشش یہ تھی، جب لوگوں نے پوچھا ان سے کہ کیا نام یہ تو ظلم ہے، تم زبردستی، تو انہوں نے کہا نہیں، یزید کی حکومت اور اس کا اقتدار یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، یا میں اقتدار پہ آیا ہوں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو اللہ کا فیصلہ اور قضا و قدر ہے اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. خوب یہ ایک زہر تھا جو معاشرے میں رائج ہو رہا تھا، ایک غلط، یعنی اس کا اسلام سے یہ والے کنسیپٹ کا کہ جہاں انسان بالکل مجبور ہو اور خدا جو ہے اس کو اچھے کام یا برے کام پہ مجبور کر دے، اور یہ فیصلہ ہے خدا کا، یعنی انسان کا اپنا اختیار جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور ڈٹرمنیشن کا ایک جو نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا، پری ڈٹرمائنڈ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہماری فیٹ یا ہماری قسمت، ہماری اور دنیا میں زندگی میں جو بھی حالات ہونا، یہ پری جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہے، پری ڈٹرمائنڈ ہے، اللہ نے پہلے سے بنا دیا ہے. یہ تھا عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں نظریہ ہے. تو مسلمانوں نے اس کو اچھا، یہ اس زمانے کے جو حاکم تھے انہوں نے اس کو اچھا سمجھا کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے عدل، اس کا ہمیں اگر اس کو مان لیں گے تو اس سے پھر خدا ظالم ثابت ہوتا ہے، اس سے پھر لوگوں میں مایوسی آتی ہے، اس سے پھر خدا حکیم نہیں رہتا ہے. تو امام سجاد علیہ السلام کو روز اول، اب آپ سوچئے ایک آدمی ابھی باپ کی شہادت ہوئی، والد کی شہادت ہوئی، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سوال کرتا ہے کہ کیا نام ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا علی ابن الحسین. تو ابن زیاد کہتا ہے الیس قتل اللہ علی ابن الحسین، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ اگر امام سجاد وہاں سمپیتھسائز ہو جاتے اور آپ ایموشنل ہو جاتے
اور صرف جو ہے وہ کیا نام ہے شہادت کے غم میں جو ہے وہ صرف آپ روتے اور جواب نہ دیتے، تو یہ جملہ تاریخ اس کو لکھتی. ٹھیک ہے، امام سجاد نے فوراً کہا کہ جو علی ابن الحسین ہے قتلوہ الناس، لوگوں نے ان کو قتل کیا، اللہ نے قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جو ہے لوگوں کو موت کے وقت جو ہے وہ ان کی نفسوں کو، جانوں کو، روح کو قبض کرتا. یعنی کیا یہ آپ نے وہ بنیاد کی طرف. تو اب ایسے حالت میں امام سجاد، اب میں یہاں عرض کروں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ دیکھیے امام سجاد نے جو جہاں حمد و ثنا کی خدا کی، تو وہاں آپ نے تجسیم کا انکار کیا کہ خدا جسم نہیں رکھتا، تشبیہ کا انکار کیا کہ خدا جیسی کوئی چیز شباہت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے نا، خدا کے عدل و انصاف کو آپ نے ثابت کیا باقاعدہ. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کیا نام ہے اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو ہے وہ رسالت و نبوت کے جتنے بھی خرافی نظریات تھے، جتنی بھی غلط فہمیاں آئی تھیں، آپ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے اس کو ثابت کیا. اچھا ایک چیز اور دیکھیے، سب سے زیادہ پابندی تھی اہل بیت کے اوپر، یعنی ڈائریکٹ اہل بیت پہ نہیں تھی، لوگوں پہ تھی کہ کوئی ان کے گھر پہ نہیں جائے گا. آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھیے، جو صحیفہ سجادیہ موجودہ ہم لوگوں کے سامنے جو زیادہ رائج ہے اس میں 54 دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، اور 5-6 مناجات ہیں. لیکن حتیٰ 6 صحیفہ سجادیہ اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، 6 اس کا جو ایڈیشن صحیفہ سجادیہ کا الگ الگ لوگوں نے تیار کیا، جس میں 180 سپلیکیشنز اور دعائیں جو نقل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ کی جتنی بھی دعائیں ہیں آپ سب میں اٹھا کے دیکھیے، ہر 4 جملے کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لوگوں پہ پابندی تھی، لوگ ان سے نہیں مل سکتے تھے، لیکن امام سجاد نے ایسے حالات میں یعنی باقاعدہ مستقل درود پہ. تو یہ کس لیے کیا تھا امام سجاد نے؟ تاکہ محمد وآل محمد کا نام تاریخ کے پاس باقی رہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں جو اسٹریٹجی تھی. علماء نے کہا مثال کے طور پہ امام سجاد کے سلسلے میں بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے 1 لاکھ غلام خریدے اور آزاد کیے 34 سے 35 سال میں، بعض نے کہا 60,000، مختلف. لیکن ایک جو کم از کم جو آتھینٹک ہے، جس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا، 4500 4,035 سال بعد نے غلام خریدے تھے، اس مبارک رمضان میں کچھ کو آزاد کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ غلام تھے کہ جن کو 4,500 لوگوں کو آپ نے 4,500 آپ نے کمانڈوز تیار کیے تھے. جیسے ہوتا نا ٹریننگ دینے کے بعد 4,500 لوگوں کو چھوڑ دیتا. ٹھیک ہے، امام سجاد علیہ السلام نے 4,500 اپنے شاگرد جو نچلی سطح پر اعلیٰ سے، کیونکہ یہ غلام تھے، ان میں سے جو ایبلٹی رکھتا تھا صرف وہی اوپر کی سطح تک آیا. لیکن 4,500 آپ نے ایسے لوگ تیار کیے کہ جو مدینے کی موب میں جا کے الگ الگ کم از کم 4,500 گھروں کی فکروں کو چینج کر سکے. یہ ایک اسٹریٹجی تھی. اس کو اگر ہم کہیں سائلنٹ ریولیوشن، ایک خاموش تحریک، امام سجاد علیہ السلام نے یہ خاموش تحریک کا آپ نے ایک شیوا اپنایا. تو اس سے کیا کیا ان لوگوں کو جو سکھایا آپ نے، کیا سکھایا ان کو؟ آپ نے صحیح توحید سکھایا، صحیح رسالت، صحیح نبوت، صحیح امامت کا. اب امامت کے سلسلے میں دیکھیں، جہاں لوگ امامت کو مان نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے، وہاں آپ نے مثال کے طور پہ امامت کے سلسلے میں جو ہے وہ باقاعدہ اپنی دعاؤں میں کہ ان کے امامت کے کیا کیا صفات ہیں امام کے، ان کو معصوم بتایا اپنی دعاؤں میں. ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں، 1-2 جملہ اس کا جو امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں میں پیش کیا ہے، ناظرین کے لیے صرف اشارے کے طور پہ بتاؤں گا. آپ دیکھیں کس طرح امام سجاد نے کس اسٹریٹجی کے ساتھ امام سجاد نے جو آپ ایک دعا میں فرماتے ہیں اللہم انک ایدت دینک فی کل اوان بامام اقمتہ علما لعبادک. خدایا تو نے ہر دور میں، ابھی اس زمانے میں کہ جہاں امام کو کوئی امام تسلیم کرنے کو تیار نہیں، لوگ آپ کے گھر نہیں آتے ہیں، بھاگے میں، لیکن امام کو کیا ہے؟ امام کو کنسپٹ آف امامت. امام میں یہ جو ناظرین کو ایک جملہ عرض کرتا چلوں، پھر اس سے آگے اور اس سے پیچھے کی بات کو اسے کنیکٹ کریں گے. امام سجاد کا اس وقت ایک فریضہ یہ تھا کہ میں تمام حقائق بیان کر کے چلا جاؤں، جو بھی آئندہ آنے والے زمانے میں باظرف ہوگا اس کو سمجھے گا اور حق سے جوڑتا جائے گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں اچھا، ہاں ایک اور چیز جو امام سجاد نے کی، وہ اس کو پڑھنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، امام سجاد علیہ السلام نے ایک پازیٹیو، ایک مثبت طریقہ اپنایا. آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، پورے صحیفہ سجادیہ میں
جو موجودہ ہے 54 دعائیں اور 6 مناجات، اس میں یا جتنی مناجات ان دعاؤں اور تمام مناجات میں آپ نے ظالموں پہ لعنت تو بھیجی، ان کے ظلم کرنے والوں پہ لعنت تو بھیجی، اور جو ظلم کیا انہوں نے ان پہ کیفر کے کردار پہ جانے کے لیے اور لے جانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی، لیکن ایک کام آپ کہیں بھی آپ نے کسی ظالم کا نام نہ لیا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ظالموں کو چھپانا چاہ رہے تھے اپنی دعاؤں میں. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے بھئی ہمیں اپنے حق کو بچانا ہے. اگر ہمارا حق صرف حق بیان کر کے آج بچ رہا ہے تو ہم باطل کا تذکرہ اپنے ساتھ نہیں لے کر آئیں گے. یہ اصل آبجیکٹو یہ تھا. اس پازیٹیو طریقے کے ٹیکنیکل زبان میں کیا کہتے ہیں ناظرین، اس کو سمجھ لیں، بہت ضروری ہے. اس پازیٹیو مثبت طریقے کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں تقیہ. صحیح. یعنی کیا؟ یعنی تقیہ پہلے بھی آپ نے سنا، تقیہ جو ہے وہ تقیہ دین چھپانے کا نام نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ دین بچانے کا نام ہے، ایک مثبت رویے کے ساتھ دین بچانے کا نام. ٹھیک ہے نا. امام سجاد علیہ السلام نے یہی کیا، خاموشی کے ساتھ جو ہے آپ نے دین کو بچایا، آپ نے اس اسٹریٹجی کو اپنایا. ٹھیک ہے. تو تقیہ کا جو مفہوم، غلط مفہوم جو شیعوں پہ رائج کیا جاتا ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ تقیہ کے قائل یعنی اپنے آپ کو چھپانے کے قائل ہیں، تو ہمارا یہی جواب ہوگا کہ ہم اس تقیہ کے قائل ہیں کہ جس سے مردہ دین زندہ ہو جاتا. امام سجاد علیہ السلام نے جو تقیہ اختیار کیا، امام کاظم علیہ السلام نے جو تقیہ اختیار کیا، یا فرض کیجئے امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں، امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، یا امام آخری امام کے غیبت کے زمانے میں، یہ تقیہ وہ تقیہ ہے کہ تقیہ دین چھپانے کا نام نہیں، تقیہ دین بچانے کا نام ہے. اب اگر یہ حتیٰ بہت سے ہمارے اپنوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ کہیں اگر حالات سازگار نہ ہو تو صرف ہم حق کو بیان کریں گے. اگر باطل کا نام لینے سے ہماری اپنی تحریک پہ اگر اثر پڑتا ہے تو ہم وہاں نہیں، ہم اپنے بچوں کو خاموشی سے باطل کیا ہے سکھائیں گے، بتائیں گے، اپنی نسلوں تک پہنچائیں گے، لیکن ہم اسٹریٹجی اپنائیں گے جو امام سجاد. صحیح ہے نا. یہ ایک سمجھنے کا موضوع ہے، کمپریہنشن کا موضوع ہے. اس کو بہت سے درک کرنا ضروری ہے کہ یعنی بہت سے لوگ آتے ہیں جرات میں کہتے ہیں ارے تقیہ فقیہ ہم کو اب نہیں، اب تقیہ کا زمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی نام اپنی جان بچانے کے لیے تقیہ نہیں ہے، اپنی جان سے زیادہ جو اپنے دین کو بچانے کے لیے تقیہ. کبھی ہماری اگر جان جانے سے اگر دین بچ جاتا ہے تو ہم اپنی جان کو دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کو جان سے زیادہ اپنے دین کو بچانا ہے. ٹھیک ہے نا. ارے ہم مر جائیں گے، ہمارا خون دوسروں کے لیے گارے کا کام کرے گا، دوسروں کی سچائی کا کام کرے گا، یہ شجر تو تناور رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امام سجاد علیہ السلام نے تقیہ کو اپنایا. تقیہ اس لیے تھا تاکہ دین بچ سکے، دین زندہ رہ سکے. کیا کہ میں نے اس کے آپ کی خدمت امامت کے سلسلے میں کیا کہہ رہے تھے امام ایسے حالات میں، اللہم انک ایت دینک فی کل اوان بامام اقمتہ علم العباد. خدائے تو نے ہر دور میں اپنے دین کو بچایا، ایتہ نے محفوظ کیا، یہاں تائید کرنے کے بعد نے محفوظ کیا ہر زمانے میں بے امام نے، ایک امام کے ذریعے. اقمتہ علم العبادک، کہ جو امام تیرے بندوں کے لیے علم ہے، اللہ تیرے عباد کے لیے علم ہے. آپ یہ ناظرین اس کی طرف توجہ کریں، امام سجاد کتنے اہم نقطے کی طرف بتا رہے ہیں. یعنی یہ جب تک صحیفہ سجادیہ باقی رہے گی قیامت تک کے لیے. امام نے کہا کہ ہر دور میں اگر بندگان خدا زندہ ہیں تو لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، پہچانے نہ پہچانے، مانے نہ مانے، ایک امام کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دوسری یعنی جو علم ہے، جس کے ذریعے علم، اس زمانے میں علم جو ہوتا تھا، علم کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا علامت کے لیے، جب علم تھا. ٹھیک ہے. علم جو ہے وہ یعنی کیا نام ہے بقا کی دلیل ہوتی تھی. آج بھی فرض کیجئے پرچم جو ہوتے ہیں کیا نام ہے پارلیمنٹ میں جیسے یا محلوں میں، وہ پرچم جب پرچم اتارا جاتا تھا اس کا مطلب یہ کہ حکومت بدل لی. ٹھیک ہے. یا فرض کیجئے شہنشاہی بدل لی. اگزامپل دے رہے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اس زمانے میں جب تک علم ہے تب تک جو ہے وہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا علم ہے وہ باقی ہے. تو خدایا ہر زمانے میں تو نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے ایک علم رکھا. ٹھیک ہے. اب اس طرح امام جو ہے وہ کیا نام ہے امامت کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ منارن فی بلادک، تیرے ملکوں میں مینار ہے. یعنی حتیٰ آج بھی امام زمانہ جو ہے وہ اسلام کے لیے علم ہے اور مینار ہے. اب ایک چیز ناظرین کے لیے عرض کرتا چلیں کہ یہ علم اور مینار
ہم کو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی علم و مینارہ تو ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ تو مولا کائنات کا 12 اس چیز کی توجہ کیجیے گا، نہج البلاغہ میں خطبہ 114 نمبر کا، جس پہ لوگ کسی نے پوچھا آپ سے کہ علی آپ نے اپنے خدا کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا. تو تعجب میں آیا وہ کہ خدا تو دکھتا نہیں. تو امام نے کہا میں نے دیکھا لیکن لا تدرک العیون بمشاہدۃ العیان، لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ولیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن دل میں جو ایمان ہے اس کی روشنی سے ہم نے خدا کو دیکھا ہے. یہی حال ہے، یہ منار بھی ہے اور یہ علم بھی لگا ہوا ہے، لیکن انسان اس کو اپنی ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اپنے دل میں جو ایمان کا نور ہے اس سے دیکھ سکتا ہے. واہ سبحان اللہ. صحیح ہے نا؟ تو یہ اب آپ سوچئے، یہ سنیے امام سجاد علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری تعریفیں میرے پاس جو ہے کم از کم کہ وہ خالی وہی جملے اگر ہم امام سجاد نے امامت کے سلسلے میں جو دیے ہیں. آپ نے بتایا امام کون ہوتا ہے؟ امام جو ہے وہ اللہ کے علم کا خازن ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسی ہوتا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت فریضہ ہوتی ہے. امام وہ ہوتا ہے جس کی مخالفت معصیت ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تو نے اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور جو ہے وہ کیا نام ہے اس نے جن چیزوں سے روکا اس سے دستبردار ہونے کا حکم دیا. تو نے حکم دیا کہ امام سے ایک قدم آگے نہ بڑھیں، امام سے ایک قدم پیچھے نہ رہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگار درود بھیج تیرے نبی کے مثلا پاک آل پر. ٹھیک ہے، الذین اخترتہم لامرک، جنہیں تو نے اپنے امر کے لیے انتخاب کیا. ٹھیک ہے، وجعلتہم خزانۃ علمک، اور انہیں تو نے اپنے علم کا خزانہ بنایا. اب پورے طولانی میں نہیں پڑھوں گا. یعنی کیا مقصد تھا امام سجاد علیہ السلام کا؟ رہبری اور امامت کا پراپر انٹروڈکشن. اس زمانے میں ایک مشکل کیا آئی تھی؟ دیکھیں، اس زمانے میں 3 چیزیں ہیں جو ایک آدمی کا عہدہ تھا. 3 کام ہے. کیا؟ حکومت سنبھالنا، اور نماز جمعہ اور نماز عید کی ذمہ داری لینا، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں لوگوں کے فقہی مسائل اور کیا نا فقہی اور احکام کے حوالے سے زندگی میں پیش آنے والے مسائل سے ان کی مشکلات کو حل کرنا. یہ ایک آدمی کا کام تھا. کون؟ وہ جو حاکم خلیفہ مسلمان ہوتا تھا. یعنی رسول خدا جب تھے تو آپ ہی کا کام تھا امام جماعت اس ملک اس شہر کی. آپ ہی حاکم تھے، اور آپ ہی قاضی القضات تھے، اور آپ ہی مرجع علم تھے. لیکن شام کے بعد ہوا کیا؟ شام میں یہ ایک کام 3 حصوں میں بٹ گیا. ٹھیک ہے، وہ جو کرسی پہ حاکم بیٹھتا تھا وہ سب سے بدکار ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، اور جو امام بنائے جاتے تھے یا جو فقہی سوالات کے جواب کے لیے جو ذمہ دار بنائے جاتے تھے وہ بھی پٹھو اور پپٹ ہوا کرتے تھے. تو یہ جیسے بکری کے دو مثلا، ہاں جیسے بکری فرض کی کبھی کبھی رسی ہاتھ میں لے کے چلتا ہے، یا بکری کی سین پکڑ کے آدمی جو ہے وہ چرواہا لے کے جاتا ہے. تو یہی حال تھا. ایک بکری عالم ہوا کرتی تھی، ایک بکری امام جماعت. ٹھیک ہے، حاکم وقت دونوں کو کان پکڑے وہ اپنے اعتبار سے جو ان کو نچاتا تھا. ٹھیک ہے، امام سجاد علیہ السلام نے جو اسلامی حکومت تھی اور اسلامی امامت کا تصور تھا اس کو یہ واضح کیا کہ خدایا ان کی یعنی یہ جو ائمہ جنہیں تو نے امام بنایا یہی عالم تھے، یہی قاضی تھے، یہی حاکم تھے. انہی کی اطاعت لوگوں پر واجب تھی، انہی کا امتثال لوگوں پر واجب تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو اگر سیاسی مسائل ہو تو کرسی پہ بیٹھے آدمی کے پاس جائیں، دینی مسائل ہو تو کسی دوسرے کے پاس جائیں، جماعت پڑھنی ہو تو کسی دوسرے کے پاس جائیں. ایسا نہیں تھا. تو اب یہ فکر کو معاشرے میں ڈالنا تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اسے یہ فکر جو ہے بدل چکی. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے دینی مبانی کو، دین کی بنیادوں کو. اچھا ایک چیز اور میں عرض کروں، دین کے 3 ستون ہیں. اگر کوئی ایک ستون بھی جس کو ٹرائنگل کہتے ہیں، ٹرائنگل آف ریلیجن، یہ ٹرائنگل میں سے کوئی ایک اینگل بھی اگر کمزور ہوگا تو دین اچھا نہیں ہوگا. یہ ایک اخلاقی پیغام بھی. ایک عقیدہ، دوسرا عمل، تیسرا اخلاق. یہ تینوں مل کے جو ہے ایک آدمی کو ریلیجیس بناتے ہیں. ایک مثلا مذہب جو ہے، دین جو تیار ہوتا ہے ان تینوں چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک شخص فرض کیجئے عقیدہ اس کا اچھا ہو لیکن عمل اچھا نہ ہو، عقیدہ اس کا اچھا ہو، عمل اچھا نہ ہو، اور اخلاق بھی اچھا نہ ہو، تو یہ انسان دیندار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دین میں فرض کیجئے عقیدہ محفوظ ہو جائے، عمل محفوظ نہ ہو. دین میں اگر مثال کے طور پہ عقیدہ محفوظ ہو، اخلاق محفوظ نہ ہو، تو دین باقی نہیں رہ سکتا. امام سجاد علیہ السلام نے کیا یہ کہ امام سجاد علیہ السلام نے دین میں عقیدے پہ بھی توجہ دی، عمل پہ بھی توجہ دی، اور اخلاقیات پہ توجہ دی. ٹھیک ہے، تاکہ یہ ٹرائنگل بچا رہے. اگر یہ ٹرائنگل نہیں بچا ہے، ٹھیک ہے، تو دین باقی نہیں رہ سکتا. اب آپ سوچئے اس معاشرے میں اخلاقی انحطاط کو بچانے کے لیے امام نے کیا کیا
اخلاقی پستیوں سے معاشرے کو نجات دینے کے لیے امام نے رسالۃ الحقوق تیار کیا، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں امام کا رسالۃ الحقوق جو ہے، یعنی وہ کیا تو اس زمانے کی اخلاقی پستیاں تھیں، اخلاقیاں کمزوریاں تھیں، اخلاق گمراہیاں تھیں، ان کو صحیح کیا. اور عمل میں بھی لوگوں کی تربیت کس طرح کی، آپ نے ان پریکٹس جو ہے اپنے عمل کے ذریعے اپنی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان صحیح عمل کو رائج کرنا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دیں، 5 امام. آپ یہ بتائیے، ہر امام جو ہے وہ عابد ہوا کرتا تھا، ہر امام جو ہے وہ ساجد ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے. خود امام سجاد نے کہا کہ کیا نام ہے، میرے جد جو ہے، جب کسی نے پوچھا مولا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، تو مشہور واقعہ آپ نے کہا کہ بھائی میرے جد کو اگر تم دیکھتے تو مجھے بھول جاتے، میرے جد مجھ سے زیادہ عبادت گزار، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے نا. امام سجاد نے کہا کہ وہ 1000 درخت تھا، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور کیجیے گا، کہ جو ہے وہ آپ کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں روایت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جب کسی نعمت کو یاد کرتے تھے، اللہ کو جب بھی یاد کرتے تھے آپ سجدہ کرتے تھے، کسی نعمت کو یاد کرتے تھے فوراً آپ سجدے میں چلے جاتے تھے، کسی عذاب یا مصیبت کو یاد کرتے تھے آپ فوراً سجدے میں جاتے تھے، ٹھیک ہے. یہ کیوں امام سجاد نے کیا، اتنا سجدہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ امام کو اصل میں ہوتا کیا، جب انسان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے دور ہونے لگتا ہے، اس کی زندگی میں عبادت کا رنگ کم ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے. امام سجاد اتنی سخت ترین مصیبت سے گزرنے کے باوجود بھی اپنے سجدوں کے ذریعے دنیا کے درمیان یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں جو ہے وہ اب اتنی مصیبت کے بعد جو ہے عام انسان ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا خدا کی رحمت سے، ٹھیک ہے. اتنی سختیوں کے بعد انسان جو وہ اتنے عذاب کے بعد جو ہے بظاہر اتنی تکلیفوں کے بعد جو ہے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے دنیا سے اور خدا سے مایوس ہو جاتا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے اپنے سجدوں کے ذریعے وہ خدا کی عظمت کو برقرار رکھا تھا کہ معاشرے میں ایک امام سے کوئی غلط میسج نہ پہنچے. تو جو کر رہے ہیں ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ اس بات کی طرف سے، اس لیے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ آپ کو اس لیے سید الساجدین کہا گیا. تو امام سجاد علیہ السلام نے اخلاقی اقدار کو محفوظ کرنے کے لیے رسالۃ الحقوق یا اپنی اخلاقی سیرت، اپنا رویہ اور عبادی کیا نام ہے وہ احکام عبادت کو اور معاشرے میں عبادت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا اپنے. اب آپ سوچئے، آپ ایک چیز کا توجہ، غلاموں کے درمیان خدا کا عشق ایجاد کرنا. غلام جو ہے وہ بہت پست طبقہ ہوا کرتا تھا معاشرے کا، اتنی زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتی تھی. غلاموں کے درمیان امام سجاد نے کس طرح خدا کا عشق ایجاد کیا ہے. روایت ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی 1 تاریخ کو ایک رجسٹر منگواتے تھے، ایک دفتر منگواتے تھے، اس میں تمام غلاموں کنیزوں کا نام لکھواتے تھے اور لکھوا کے ہر روز جو خطا کرتا تھا اس کو لکھتے تھے. عام دنوں میں اس کو ڈانٹتے بھی تھے، تنبیہ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، لیکن ماہ مبارک میں کچھ نہیں کہتے تھے. شب عید جب آتی تھی تو شب عید دعائے اعمال شب عید کرنے کے بعد رات کو اپنے غلاموں کنیزوں کو سب کو جمع کرتے تھے، ٹھیک ہے. سب کو جمع کرنے کے بعد آپ فرماتے تھے دیکھو اس مہینے میں تم نے فلاں تاریخ کو یہ گناہ کیا، فلاں تاریخ کو یہ خطا کی، فلاں تاریخ کو یہ نقصان کیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچئے ایک کنیز نے گرم پانی امام سجاد کے بچے پہ گرا دیا اور وہ بچہ شہید ہو گیا، ٹھیک ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فوراً آیت پڑھی، ٹھیک ہے نا، والکاظمین الغیظ، ٹھیک ہے. اس آیت کا ٹکڑا فوراً کنیز نے کیا پڑھا، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ٹھیک ہے. اب آپ سنیے اس میں یہ جو ناظرین کے لیے جو امپورٹنٹ ہے، کنیز کا مثلا امام سے عفو معافی مانگنا اور عفو درگزشت کا تقاضا کرنا یہ تو تعجب خیز نہیں ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ کنیز کو اتنا عالم امام نے بنا دیا تھا کہ آیت کا اگر وہ ایک ٹکڑا پڑھے تو دوسرے ٹکڑے کو وہ مکمل کرے. کنیز کس کے گھر کی؟ اللہ دیکھیے یہ قابل غور نقطہ. کنیز یعنی یہ تربیت کی تھی امام سجاد نے، یہ ایسی بھی نہیں کہ جناب فضہ جیسی پڑھی لکھی کنیز تھی جن کی تربیت شہزادی زہرا نے کی، نہ. اب یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ڈیٹیل پوچھے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح اپنے جو ہے وہ غلاموں اور کنیزوں کی تربیت کی، تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعے اس کو بریف کر سکتے ہیں. ان چھوٹے واقعات سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح جو اپنی کنیزوں کی، کنیز کے سامنے آپ جو ہے وہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھ رہے ہیں تو کنیز دوسرے حصے کو دہرا رہی ہے. سبحان اللہ. غور بات ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچیں، اب
یہ اب شب عید جب آئی تو تمام غلاموں اور کنیزوں کو جمع کیا امام نے غلاموں کنیزوں کو جی یہ جملہ ہاں یہ میں مکمل کر دوں پھر میں ٹائم کو اپنے اور مختصر کروں پھر چونکہ تھوڑے سے امام کے شاگردوں کی طرف اشارہ کرنا غلاموں اور کنیزوں کو جمع کیا اور سب سے بتایا تمہاری یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی پھر اس کے بعد اللہ کی طرف خطاب کیا خدایا تو رب کریم ہے میں یہ آرزو اور امید رکھتا ہوں کہ تو میری گناہوں سے اور میری خطاؤں سے امام گناہ نہیں کرتا تو میری خطاؤں سے اور یا امام خطا بھی نہیں کرتا تو میری جو ہے وہ غلطیوں سے امام غلطی بھی نہیں کرتا درگزر فرما اور میں تیرے لیے ان غلاموں اور کنیزوں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس سے یہ کیا تھا امام کو صرف جو اپنی معرفت نہیں بتانی تھی بلکہ غلاموں اور کنیزوں کے دلوں میں عظمت خدا کو ثابت کرنا تھا ٹھیک ہے اور یہ اچھا غلاموں اور کنیزوں کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم خدا کا واسطہ دے کے امام سے کچھ بھی معاف کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے روایت میں ملتا ہے ایک شخص آیا اس نے جو ہے امام سے کیا نام ہے جھوٹا دعویٰ کیا امام کی سواری پہ کہا کہ میری سواری ہے اور کیا نام کہتا ہے امام سے آپ قسم کھا لیجیے میں قسم کھانے کو تیار وہ جھوٹی قسم کھانے کو تیار ہو گیا کہ یہ میری سواری ہے امام نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں دے دوں گا لیکن میں اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا یا اللہ کی جائے جھوٹی تو دور کی بات اللہ کی سچی قسم بھی نہیں کھاؤں گا سچی قسم مکروہ ہے لعظمت ہی و جلال اللہ کی عظمت و جلال کے سبب میں قسم نہیں کھاؤں گا خدا جو ہے وہ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم اس کے لیے قسم کھائیں اور قسم کھا کے جو ہم اپنے زندگی کا مسائل حل کریں وہ اتنا عظیم ہے تو یہ غلاموں اور کنیزوں کو معلوم تھا کہ ہمارے امام جو ہے وہ ایسے ہیں تو امام نے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کو امام کی تعریف تو یہ ہے فضائل تو ہیں ساتھ ساتھ امام نے اس اسلامی اخلاق اسلامی اقدار کو اپنے عمل سے زندہ کیا اور یہ 4000 جو شاگرد تیار ہوئے یہ 4000 شاگردوں کو اس فکر کے ساتھ ان کی تربیت کی تاکہ معاشرے میں صحیح اسلامی اخلاق رائج ہو سکے یہ ٹرائنگل اور صحیح اسلامی عمل معاشرے میں رائج ہو سکے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں یہ جو ٹرائنگل ہے اخلاق عقائد اخلاق اور عمل اس چیز کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی تربیت کے ذریعے معاشرے میں زندہ باقی رکھا اب اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے جو ہمارے پاس وقت کتنا آپ اگر بتا دیں تو اس کے مطابق میں کنٹینیو کروں جی ہمارے پاس تقریباً 5-7 منٹ ہیں جی تو میں کیونکہ مصائب کی بھی شہادت کی تاریخ ہے 2 جملے مصائب کے بھی ہونے چاہیے میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ امام علیہ السلام نے جو اپنے شاگردوں کی تربیت کی ہے ان شاگردوں میں ایک واقعہ صرف ایک تھے ابو خالد کابلی یہ کابل کے تھے کیونکہ اسلامی سرحدوں کے وسیع ہونے کے بعد جو کابل تک اسلام پہنچ چکا تھا تو یہ کابل سے آئے تھے اور یہ ابتدا میں کیسانیہ تھے کیسانی مکتب کے قائل تھے یعنی اس شیعوں میں سب سے پہلا فرقہ جو بنا ہے وہ مذہب کیسانیہ کا بنا ہے یہ وہ مذہب ہے جو کربلا کے بعد بنا یعنی شیعوں میں جو اختلاف ہوا مسلمانوں کے درمیان شیعہ سنی کا اختلاف وہ تو ثقیفہ سے ہوا شیعوں میں پہلا منحرف فرقہ جو بنا وہ کیسانیہ کا بنا جنہوں نے جناب محمد بن حنفیہ کو امام مانا تھا اور یہ بھی جناب محمد بن حنفیہ کو امام مانتے تھے امام مہدی مانتے تھے تو ایک دن دیکھا انہوں نے جناب محمد بن حنفیہ امام سجاد کو سیدی و مولائی کہہ کے پکار رہے میرے سید و سردار ٹھیک ہے اس طرح یہ کہہ کے پکار رہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کو آپ اپنا سید و سردار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں تو جناب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ جو تم مجھے سمجھتے ہو وہ میں نہیں ہوں وہ یہ ہے اصل میں ٹھیک ہے اور جناب ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا چلوں جناب محمد بن حنفیہ کا سامنے آنا مصلحت تھا وہ امام سجاد کو حجر اسود کے پاس بھی لے کے گئے کہ اگر حجر اسود گواہی دے دے تو کیا نام ہے آپ امام ہیں اور گواہی میرے لیے دے دے تو ہم امام ہیں وہ صرف اس لیے تھا نہ ان کو معلوم تھا کہ امام برحق امام سجاد ہے لیکن تاکہ ان کے جو اندھے جو ان کے پیروکار تھے جو انہی کو امام مہدی اور امام مانتے تھے وہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کے منصرف ہو جائیں ٹھیک ہے تو خلاصہ آپ کی خدمت ابو خالد کابلی جب امام کے پاس آئے کس کے ساتھ آئے ایک دوسرے صحابی کے ساتھ آئے یحییٰ بن ام طویل امام کے جو صحابی ہیں ان کے ساتھ آئے تھے ابو خالد کابلی ان کے ساتھ امام کے پاس آئے اور ان کا نام تھا ابو خالد کابلی مشہور تھے اپنی کنیت سے ان کا اصلی نام تھا جو عجمی نام تھا ایک نام ان کی ماں نے رکھا تھا اور ایک نام ان کے باپ نے ان کی ماں نے ان کا نام رکھا تھا دردان اور ان کے باپ نے ان کا نام رکھا تھا ولادت کے دوسرے دن کنکر ٹھیک ہے جو زمانے کا لیکن عرب میں آنے کے بعد لوگ اپنے عجمی آئیڈینٹی چھپاتے تھے کیونکہ عرب و عجم کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا تو امام نے ان کو اسی نام سے پکارا کنکر کہہ کے پکارا تو انہوں نے کہا نہیں میرا نام کنکر نہیں ہے میں ابو خالد کابلی ہوں
تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے تمہارا نام دردان نہیں رکھا تھا؟ اور تمہاری جس کے دوسرے دن تمہاری ولادت کے تمہارے بابا نے تمہارا نام جو کنکر رکھا. تو کہا کہ یہ وہ راز ہے کہ جو صرف مجھے معلوم تھا اور میرے ماں باپ کو معلوم اور میری ماں کو معلوم. ٹھیک ہے، میرے اور ماں باپ کے علاوہ اگر کوئی جان سکتا ہے تو یا وہ خدا ہے یا وہ حجت خدا ہے. ٹھیک ہے، وہی وہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت پہ آپ نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور امام کی انت حجت اللہ الاعظم، حجت اللہ الاعظم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی عظیم حجت ہیں. تو یہ ایک تھے جناب سعید بن جبیر، شہید بے دردی سے شہید کیے گئے. یہ دوسرے تھے. تو یہ سعید بن جبیر، یحییٰ بن ام الطویل، ابو خالد کابلی، سعید بن مسیب اور کیا نام ہے جو ہے وہ جبیر بن مسیب، یہ امام کے 5 شاگرد تھے، جبکہ 170 شاگردوں کی تربیت کی تھی. ابو حمزہ ثمالی جو تھے وہ جناب ابو خالد کابلی کے شاگرد تھے، ایک ہی قبیلے سے تھے. یحییٰ بن ام طویل جو ہیں وہ امام سجاد کے دودھ بھائی تھے، یعنی جو دائی تھی جو ہے امام سجاد کی، یہ ان کے بیٹے تھے. تو خلاصہ یہ کہ ایسے شاگردوں کی امام سجاد علیہ السلام نے تربیت کی. میں ناظرین کے لیے گزارش کروں گا، آپ دیکھیے گا جب موقع ملے گا، جناب ابو حمزہ ثمالی جو امام سجاد کے ایک صحابی، اور انہوں نے 4 اماموں کا زمانہ دیکھا، علم اور معرفت کی کس بلندی پہ تھے اور امام سجاد نے کیسے ان کی تربیت کی تھی. اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ دعائے ابو حمزہ ثمالی ضرور پڑھیے گا، اس کا ترجمہ دیکھیے، ٹرانسلیشن دیکھیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ امام سجاد نے کس طرح جو ہے وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کی. اور ایک اور میسج جو ہے، کل ہم سے اگر یا آج ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ شیعہ کون ہے، شیعہ انڈکشن کیا ہے، شیعت کی بنیادی اعتقادات کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیات کو پیش کریں گے اپنے انٹروڈکشن کے لیے. اس کے بعد ہم نہج البلاغہ پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم جو ہے بیٹے کی بات کو پیش کریں گے تاکہ بابا. تو یہ ہمارا صحیفہ سجادیہ ہمارے لیے ہمارا انٹروڈکشن ہے، ہمارا آئیڈیولوجیکل انٹروڈکشن ہے. ناظرین اس کی طرف توجہ کریں. جی صحیح. قبلہ امام کی خدمت میں، امام کی بارگاہ میں چند جملات مصائب کی پیش فرما دیں، کوئی ٹائم ہمارے پاس انتہائی کم ہو گیا. جی، میں اکثر مصائب کے بارے میں خود غور کرتا ہوں، اور ناظرین سے بھی اپنے گزارش کروں گا اور اپنے تمام سامعین سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس بات کی طرف غور کریں. آپ نے سنا ہے سب نے کہ، اور اکثر مصائب میں بھی علماء پڑھتے ہیں، لیکن یہ گوشہ واقعی قابل غور گوشہ ہے، کیا کہ امام سجاد علیہ السلام وہ 40 یا 34 سال تک آپ جو ہے وہ جب بھی بازار سے گزرتے تھے، قصاب کے سامنے سے گزرتے تھے، تو آپ پوچھتے تھے اس سے، ٹھیک ہے، کہ تم نے اس کو پانی پلایا کہ نہیں پلایا. یہ مصائب کا پہلو میں چاہ رہا ہوں اس کی طرف غور کریں. تو قصاب کہتا تھا کہ مولا ہم جو ہے وہ بغیر جانور کو پانی پلائے ہم جو ہے وہ کبھی بھی ہم اس کو ذبح نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ اکثر پھر اس کے بعد کربلا کا رخ کر کے اپنے بابا کو سلام کرتے تھے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ امام سجاد علیہ السلام صرف جو ہے لوگوں تک کربلا پہنچانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہوں گے. میں اس غلط فہمی کو چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا سا آپ دور کیجیے. امام سجاد علیہ السلام صرف لوگوں کو درد پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ میں پوچھوں گا، اس ماں سے پوچھوں گا جس کا بیٹا، جوان بیٹا اس کے سامنے مرا ہے، یہ ماں جب بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے نا، 10 سال کے بعد بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. امام سجاد خود مصاب ہوتے تھے، خود پریشان ہوتے تھے، کھانا دیکھتے تھے آپ کو اپنے بابا کا جو ہے وہ اپنے بابا کے سوکھے ہونٹ یاد آ جاتے تھے، پانی دیکھتے تھے ہونٹ یاد آ جاتے تھے، شہزادے علی اصغر یاد آ جاتے تھے آپ کو، آپ خود مصاب ہوتے تھے، آپ خود کہتے تھے یا ابا عبداللہ، آپ خود پریشان ہوتے تھے. امام جب ایک دن بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا بس کیجیے، آپ ہو گیا، اتنا زیادہ روئیں گے آپ خود کو ہلاک کریں گے. ٹھیک. تو امام نے کیا کہا؟ نافع کا واقعہ، ہلال بن نافع کا، تو نے انصاف نہیں کیا. جناب یوسف کے بیٹے شہید نہیں ہوئے تھے، زندہ تھے، وہ مرے نہیں تھے، وہ لیکن صرف آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے. جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف، لیکن جناب یعقوب ان کے فراق میں جو ہے اتنا روئے کیا کہ وبیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم، اتنا شدید حزن آیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. میں نے تو اپنے سامنے اپنے 18 یوسف کو دیکھا، 18 یوسف کے جنازے دیکھے. اب دیکھیں میں خود چاہ رہا ہوں، یعنی یہ آپ امام سجاد نے جنازے کوئی معمولی جنازے نہیں دیکھے.
کیسی کیفیت میں جنازے دیکھیں. میں ایک مثال دوں آپ کو, یعنی تاعمر اگر کوئی دوسرا غیرت مند بیٹا ہوتا تو وہ بھی واقعا تاعمر اسی طرح روتا رہتا. دیکھیے امام جناب زینب کے لیے ملتا کیسا کیسا جنازہ امام حسین نے دیکھا ہے. اگر ہم بھی اپنے باپ کا جنازہ ایسا دیکھیں گے تو ہم ایسے ہی روئیں گے, تاعمر میں بھی یہ کرتے رہیں گے. جناب زینب جب گئی نا, شہزادی ام البنین کو جناب زینب نے کرتا دیا تھا امام حسین کا کہ اے اماں آپ کے لیے میں کرتا لے کر آئی ہوں. تو کرتے میں کیا جانتے ہیں, راوی کہتا ہے کرتے میں 110 سوراخ تھے. یہ سوراخ کب کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ سوراخ جو ہے عصر عاشور سے شام غیبیبہ تک کے ہیں. امام سجاد نے صبح عاشور 11 محرم کی صبح کو اپنے بابا کے جنازے ایسا لکھا تھا جس میں 110 سوراخ موجود. اب آپ سوچئے کیسے امام سجاد یاد کریں گے تو گریہ نہیں کریں گے, اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. مقتل کہتا ہے امام سجاد کبھی کبھی جناب زینب کو دیکھتے تو رونے لگتے تھے, گریہ کرنے لگتے تھے. کہتے تھے میں اپنی پھوپھی کو دیکھتا ہوں تو مجھے شام کا بازار یاد آ جاتا ہے. میں اپنی پھوپھی کو دیکھتا ہوں. امام سجاد جو روتے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا دوسرے بتانے کے لیے, خود تکلیف ہوتی تھی. اب آپ سوچئے, بس آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں, پوری شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا. ایک 4 سال کی بچی ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی بہن, اس کو سینے کے بل جو ہے وہ اونٹ کی پیٹھ سے باندھ دیا گیا. وہ بھائی کے سامنے چیخ چیخ کے رو رہی ہے لیکن بھائی اس کی مدد نہیں کر سکتا. امام سجاد یہ مناظر جب یاد کرتے تھے تو روتے تھے. اللہ اکبر. بس ایک جملہ آخری, امام کو جب زہر دے کے شہید کیا گیا نا, ولید ابن عبد الملک نے امام کو زہر دیا, تو امام باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے امام سجاد کو. تو جب غسل دیا تو جب گلے وغیرہ کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا نا, تو کہ خاردار کے آثار گلے میں ابھی بھی باقی تھے امام سجاد کے. بس امام سجاد کا جنازہ اٹھا مدینے میں, سارے مدینے والوں نے شرکت کی. بڑے زور و شور سے, بڑا ہجوم تھا, بہت مجمع تھا. میں دیکھیے جملہ کہوں گا, عجب نہیں, امام سجاد کا جب جنازہ اٹھ رہا ہوگا تو خود جنازہ گریہ کر رہا ہوگا. امام سجاد کو مناظر یاد آ رہے ہوں کہ بابا میرے جنازے میں اتنے لوگ اور آپ کا جنازہ کربلا کی زمین پہ. اللہ جزاک اللہ قبلہ, جزاک اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں, ناظرین کی توفیقات میں اضافہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں قبلہ, انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یوکے ٹائم سے 2 بجے پھر ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاست حسین بادشاہ است حسین سرداد ندا